بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وزكها أنت خير من زكاها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آج 5 اکتوبر ہے جس میں الحمدللہ تدبر قرآن کے نام سے مجلس جم رہی ہے جس میں سورہ زلزلہ سے لے کر ناس تک کی سرسری تفسیر پیش کی جائے گی انشاءاللہ. اس سے پہلے میں تدبر قرآن سے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت ہے اور ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے، ایک اس پر تفکر کیا جائے، دو اور اس کی اتباع کی جائے. تدبر اور تفکر میں کیا فرق ہے؟ تدبر کہتے ہیں النظر فی عواقب الامور، النظر فی عواقب الامور، انجام پر غور کرنا. دبر کہتے ہیں، دم کو دبر کہتے ہیں، انسان کے پیچھے والا جو حصہ ہے اس کو دبر کہتے ہیں. اس لیے دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد جو چیز بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو تدبر کا مطلب ہوا کہ قرآن پڑھنا اور اس پر سمجھنا، اس پر غور کرنا، کیا اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اس پر عمل کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا اور اگر اس کی مخالفت کریں گے تو کیا کیا نقصان ہوگا. یا جن لوگوں نے اللہ کے احکام پر عمل کیا ان پر اللہ کا انعام ہوا اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. کیونکہ قرآن کے نزول کے 5 مقاصد بتائے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے. اس میں سے ایک مقصد یہ ہے التذکیر بایام اللہ، التذکیر جی بایام اللہ، اللہ کے ایام کے ذریعے نصیحت کرنا. یعنی اللہ نے پچھلی امتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے مخالفت کی وہ مغضوب علیہم والضالین میں چلے گئے. تو اس کو تدبر کہتے ہیں. تفکر کا معنی آتا ہے النظر فی الدلائل، دلائل پر غور کرنا، اور تذکر کہتے ہیں نصیحت حاصل کرنا. تو اللہ نے قرآن کے نزول کا مقصد بتایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے ایک بابرکت کتاب اتاری ہے تاکہ لوگ اس پر غور کریں، یعنی اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، انجام پہ غور کریں. اور اللہ نے دوسری کا فرمایا سورہ انعام کے آخری میں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ جی فَاتَّبِعُوهُ، یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی ہے، اس کی پیروی کرو، یعنی اس پر عمل کرو. تفکر بھی کرنا ہے، تدبر بھی کرنا ہے اور اس کی اتباع بھی کرنی ہے، تبھی فائدہ ہو. اور ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ سورہ زمر کی اس آیت کو سامنے رکھیں. فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، چاہے تدبر کریں، تفکر کریں، اتباع کریں. سب سے پہلے قرآن کا سننا ضروری ہے. میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور انہیں جو باتیں سب سے اچھی ہیں، انہیں محکم پر عمل کرتے ہیں، ناسخ پر عمل کرتے ہیں، اچھی طرح سے عمل کرتے ہیں، ان کو بشارت سنا دو. کس چیز کی؟ یہ نہیں بتایا، دنیا میں عزت کی. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کریں ان کے لیے بشارت ہے. ابن عباس نے ایمان کی تفسیر تلاوت سے کی ہے، ابن عباس نے ایمان کی تفسیر تلاوت سے کی ہے. تلاوت کے لیے تدبر ضروری ہے. جو ایمان لائے یعنی جو قرآن پڑھتا ہو اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت حاصل کرتا ہو اور تقوی اختیار کرتا ہو،
اللہ نے کہا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اس کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی. اور دنیا میں بشارت کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ اطمینان قلب عطا کرے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تدبر اور تفکر کا فائدہ کیا ہے؟ کہ دلوں کا اطمینان ہوگا. نمبر 2، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. نمبر 3، اللہ تعالیٰ پاک اور حلال روزی عطا فرمائے گا. ابن عباس نے یہ تفسیر کی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا، تو یہ اچھی زندگی دے گا، جیسا کہ آیت نمبر 97 میں سورہ نحل میں اچھی زندگی کا اللہ نے وعدہ کیا اگر قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو تدبر اور تفکر کے ساتھ. اور اچھی زندگی سے مراد پاک اور حلال روزی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کہ جتنا قرآن سے دور ہوں گے حلال روزی سے دور ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اور تدبر اور تفکر کا فائدہ قناعت عطا فرمائے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ سکون عطا فرمائے گا. قلبی جو روزی مل جائے گی اس پہ اطمینان ہوگا، کیونکہ انسان عمر کے ساتھ اس کی لالچ بھی بڑھتی ہے مال کی، اور عمر کی لالچ بڑھتی ہے، جس کا بیان آئے گا. تو سکون اور اطمینان کے ساتھ قناعت کی زندگی یہ بہت بڑی نعمت. اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء، اگر انسان کے اندر قناعت آ جائے، اطمینان ہو جائے اللہ کی روزی پر، تو وہ پوری دنیا کا مالک ہے. تم اور پوری دنیا کا مالک دونوں برابر ہیں. پوری دنیا کا مالک ہو کر سکون نہیں ملے گا، لیکن جس کو قناعت ہو جائے گویا پوری دنیا اس کے قدموں پہ آ گئی. یہ کب ملے گا؟ قرآن پر تدبر اور تفکر سے. ٹھیک ہے؟ من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی بدنه وعنده قوت یومی ولیلتی فکانما حیدت الدنیا له بحذافیرها، جو اپنے چھوٹے سے جھونپڑے میں امن اور عافیت کے ساتھ صبح کرتا ہے، جسمانی اعتبار سے محفوظ ہے، امن کی رات گزارتا ہے، صبح امن کے ساتھ کرتا ہے، سکون کی رات گزرتی ہے. 1 نمبر 2، جسمانی اعتبار سے بیماریوں سے محفوظ ہے. وعنده قوت یومی ولیلتی، اور ایک دن اور ایک رات کی خوراک ہے. فکانما حیدت الدنیا له بحذافیرها، گویا پوری دنیا سمیٹ کر اللہ نے قدموں پہ ڈال دیا. یہ نعمت ملے گی اسی کو جو قرآن پڑھتا ہو، جو قرآن پہ تفکر کرتا ہو، تدبر کرتا ہو. اور قرآن پہ تدبر اور تفکر کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ زندگی کے لاسٹ اسٹیج میں ایج ہوم میں، اولڈ ایج ہوم میں نہیں پہنچائے. یعنی لاسٹ اسٹیج میں اللہ ہاتھ پاؤں سے معذور نہیں کرے گا. دلیل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان کا ثواب ختم نہیں ہوگا. یعنی جنہوں نے جوانی میں عبادت کی، اب بڑھاپے میں عبادت اتنی نہیں کر سکے تو جوانی کی عبادت کا ثواب ملے گا. لیکن ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے، الا الذین آمنوا کا مطلب قرأوا القرآن، جو قرآن پڑھتا ہو، سمجھتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں سے معذور نہیں کرے گا. برین ہیمریج انشاءاللہ نہیں ہوگا، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. اس میں امریکہ میں تحقیق ہوئی ہے، شفاء لما فی الصدور، غالباً آیت نمبر 57 ہے نا سورہ یونس. دلوں کے لیے قرآن شفا ہے، جو قرآن پڑھتا ہو، سمجھتا ہو، عمل کرتا ہو. سینے کے لیے، اس لیے ہارٹ کے مریضوں کو انہوں نے سورہ رحمان کی کیسے سنایا، اور بعد میں 20 منٹ کے بعد ان کے سینے کا جائزہ لیا گیا تو مریض کے دل کی دھڑکن ختم ہو چکی تھی، مریض بالکل پرسکون حالت میں تھا. ابھی آپ تجربہ کر سکتے ہیں، چاہے جتنے بھی ٹینشن میں آپ سورہ رحمان سن کے دیکھیے، آپ قرآن کی آیتوں کو غور سے سن کے دیکھیے، پڑھ کے دیکھیے، سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیے، کتنے لوگوں کے حالات سدھر گئے، پریشانیاں ختم ہو گئی. اور قرآن کا تفکر کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کی تھنکنگ پاور میں اضافہ کرے گا، عقل میں بالیدگی عطا کرے گا، فہم و فراست عطا کرے گا، فہم عطا فرمائے گا جس قدر قرآن پہ تدبر کریں گے. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، اللہ اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، عقل سے کام لو. لقوم یعقلون کہا گئی، لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. تو اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ جس کا قرآن پڑھیں گے آپ کی عقل اتنی ہی تیز ہوگی، فہم اتنی ہی تیز ہوگی، آپ کے باتوں میں توازن ہوگا. اور جس طرح قرآن و سنت سے دور ہوں گے اسی طرح افراط و تفریط کے شکار ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہشات کا غلام بن گیا، آپ اس کی بات مت مانو.
لیکن قرآن پہ تدبر کرو گے تو عقل و ہوش میں رہو گے اور دماغ اور عقل کام کرے گی اور آپ کی باتوں میں توازن ہوگا اور آپ کی رائے بڑی قیمتی ہوگی، کیونکہ اس کے قلب پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اس کی بات میں پہ بھی رحمت، اس کے دماغ میں بھی رحمت، ان کے تمام چیزوں میں اللہ کی رحمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بخاری کی روایت سنا ہے کہ نہیں؟ کان القراء اصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كان شبانا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کیبنٹ کے ممبر وہ لوگ ہوتے تھے، شورا کے ممبر وہ لوگ ہوتے جو قرآن کے قاری ہوتے تھے، چاہے جوان ہو یا بوڑھے ہوں، ان سے مشورہ لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس چھوٹے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے کیونکہ قرآن کے قاری تھے، قرآن کے عالم تھے۔ اور حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں من قرأ القرآن متبع عقلی وإن بلغ 100 سنہ، انسان کی عمر 100 سال بھی ہو جائے گی لیکن قرآن پر تدبر و تفکر کرے گا تو اس کی عقل اور اس کا دماغ صحیح رہے گا، اس کا دماغ جو ہے ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے، جسم کمزور ہو سکتا ہے، ہڈی کمزور ہو سکتی ہے، بڑھاپا آ سکتا ہے، لیکن دماغ بالکل ٹھیک رہے گا۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوں کہ بیٹا بوڑھا ہو گیا لیکن باپ پوری تراویح کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے کیونکہ قرآن کا قاری ہے، قرآن کا مفسر ہے وہ۔ میں نے بہت مثالیں دیکھی اور خود اپنے گھر میں دیکھی ہیں، والد محترم رحمہ اللہ کو قرآن ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، آخری وقت تک ان کو استنجا بستر پر ہوا ہی نہیں، آخری استنجا انہوں نے ٹائلٹ میں کیا، معذور نہیں کیا، اللہ نے کسی کے محتاج بنایا ہی نہیں۔ اور قرآنی ماحول میں زندگی گزارنے والے کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس پر میرا مستقل کئی درس میں ہو چکا ہے۔ جیسے قرآن سبا کو دیکھیے، نافع کی عمر جو ہے 99 سال تھی غالباً، اور آلون کی عمر تھی 100 سال، ورش کی عمر تھی 87 سال، بزی کی عمر تھی 112 یا 132 سال۔ سوید بن غفلہ بہت بڑے قاری تھے، قرآن سبا اور عشرہ کے علاوہ ان کی عمر 127 یا 128 سال تھی قرآن کی برکت سے، ٹھیک ہے نا، اور ہر 3 دن میں قرآن پڑھتے تھے۔ تو جس طریقے سے قرآنی ماحول میں زندگی گزاریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اس موضوع سے متعلق باتیں یہ ہیں کہ صحابہ کرام نے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جس چیز پر محنت کی ہے وہ کس پر؟ جی قرآن پڑھنے اور پڑھانے پر۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ برا بن عازم کی یہ حدیث ہے، بخاری شریف 4941، حضرت برا بن عازم کہتے ہیں اول من قدم علینا مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم فجعلا یقرئاننا القرآن۔ سب سے پہلے مدینہ آنے والے صحابی کون تھے؟ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد، آپ لوگ درس سن چکے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ ہوئی نا، بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد مصعب بن عمیر آئے اور عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی تھے لیکن دل روشن تھا قرآن سے۔ یہ لوگ آنے کے بعد جتنے لوگ ایمان لاتے تھے ان کو کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے۔ ہم کیوں نہیں قرآن سیکھتے؟ ثم جاء عمار وبلال وسعد، پھر حضرت بلال آئے، عمار آئے اور سعد بن وقاص آئے۔ بلال ثم جاء عمار بن یاسر وبلال بن ابی رباح وسعد بن ابی وقاص آئے۔ ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، پھر عمر بن خطاب آئے 20 صحابہ کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے ایک دم پوری ہمت کے ساتھ۔ ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم بقدوم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ والوں کو زندگی میں کبھی اتنی خوشی ہوئی نہیں جتنی خوشی نبی کے آنے سے ہوئی، پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر مدینہ میں آئے پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ دنیا سے چلے گئے، ایسا لگا گویا پوری دنیا تاریک ہو گئی۔ حضرت برا بن عازم کیا فرماتے ہیں؟ حتی رأیت الولائد والصبیان یقولون هذا رسول اللہ هذا رسول اللہ قد جاء، وفی روایت قدم جاء رسول اللہ جاء رسول اللہ، یہاں تک کہ لونڈی اور چھوٹے چھوٹے بچے یہ آواز لگانے لگے خوشی میں، رسول اللہ آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضرت برا بن عازم کیا فرماتے ہیں؟ فما جاء حتى قرأت بسبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها، قصار مفصل والی صورتیں یا وسط مفصل والی صورتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم جتنے لوگ ایمان لائے تھے ہم لوگ سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ جیسی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ چکے تھے، سمجھ چکے تھے، اس پر عمل کر چکے تھے۔ یہ اصل ضرورت ہے
کہ قرآن پر غور کریں گے تو روشنی اور ایمان میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے گا، قلب کو سکون عطا فرمائے گا رب العالمین، توفیق عطا فرما۔ یہ ٹینشن فری ہے، یہ شوگر فری جس طرح دوا ہے، یہ کیا ہے؟ ٹینشن فری۔ اس لیے دعا بتائی جاتی ہے کہ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، فجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، دل کی بہار بنا دے، دلوں اور سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور غموں کو کافر کر دے، الی آخر۔ یہ دعا بہت مشہور ہے۔ تو آئیے ہم سورہ زلزلہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ سورہ زلزلہ سے ناز تک، اور آئندہ ہفتے دوسرے مشائخ آئیں گے وہ سورہ زلزلہ کی بات بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ سورہ زلزلہ کے تعلق سے یاد رکھیے کہ یہ اکثر صحابہ کے نزدیک یہ سورت کیا ہے؟ مکی ہے یا مدنی؟ مدنی ہے۔ بعض اس کو مکی کہتے ہیں کیونکہ اس میں قیامت کا تذکرہ ہے اس اعتبار سے، ورنہ بہت سی مدنی صورتوں میں بھی قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے۔ عام طور سے مکی صورتوں میں توحید رسالت آخرت، اور مدنی صورتوں میں احکامات ہوتے ہیں۔ مکی صورت میں یا ایھا الناس، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر یا ایھا الذین آمنوا۔ عام طور سے مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کی آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں، مدنی صورتوں کی آیتیں بڑی ہوتی ہیں۔ عام طور سے مکی صورتوں میں وعید اور عذاب کی آیتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور مدنی صورتوں میں خوشخبری ہوتی ہے کہ مسلمانوں سے خطاب۔ لیکن یہ مدنی صورت اکثر صحابہ کے نزدیک نمبر 1۔ نمبر 2، کیا اس صورت کا کوئی شان نزول بھی ہے؟ جواب، ہر صورت کے شان نزول نہیں ہوتا۔ قرآن کی صورتوں کی 2 قسمیں ہیں، 2 یاد رکھیں، ایک ہے ابتدائی اور ایک ہے سببی۔ ابتدائی وہ ہے جس کا شان نزول متعین نہیں ہے، اور سببی جس کا سبب شان نزول ہے۔ وسیع آیت ہے، قل اللہ احد کا شان نزول ہے، قل اعوذ برب الفلق وبرب الناس کا شان نزول ہے، انا اعطیناک الکوثر کا شان نزول ہے۔ اور شان نزول کا جاننا، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں معرفت سبب النزول یعین علی فہم الآیہ، شان نزول جاننے سے قرآن کی آیت کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور امام ابن واحدی کہتے ہیں، امام واحدی، لا يمكن تفسیر الآیہ دون المعرفت علی قصتها وبیان سبب نزولها، قرآن کی آیت کا یا آیتوں کا سمجھنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے شان نزول کو اور اس کے قصے کو نہ جانا جائے۔ لیکن شان نزول سب کچھ نہیں ہے، لیکن بعض ایسی آیتیں جو سببی ہیں جس کا شان نزول نہیں ہے، لیکن کن حالات میں نازل ہوئی، کس پس منظر میں نازل ہوئی، کن بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی، یہ بتایا جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سورہ زلزلہ کا جو مرکزی مضمون ہے قیامت کی ہولناکیاں، سور پھونکنا اور اس کے بعد کے ہولناک مناظر، سور پھونکنا اور اس کے بعد کے ہولناک مناظر۔ اس صورت کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ ابو داؤد کی روایت اور علامہ البانی نے اسے حسن کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دونوں رکعت میں سورہ زلزلہ پڑھی ہے، فجر کی دونوں رکعت میں، اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ اس صورت کا ربط اور اس صورت کی مناسبت پچھلی صورت سے کیا ہے؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ سورہ زلزلہ سے پہلے والی صورت کیا ہے؟ سورۃ البینہ۔ سورہ بینہ کا خاتمہ کس بات پر ہے؟ ذالک لمن خشی رب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیا اور وہ زمین کے سب سے افضل مخلوق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جنت عدن جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اس کے لیے ہے جس سے جو اپنے رب سے ڈر جائے۔ اللہم اجعلنا من الخاشعین، اللہم اجعلنا ممن خشی رب، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھ سے ڈرنے والے ہوں۔ تو سورہ کا خاتمہ ہوا لمن خشی رب، جو اپنے رب سے ڈر گئے۔ اور اس صورت میں بتایا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها، تو ربط کیا ہوا؟ ربط یہ ہوا جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے وہی قیامت سے ڈرے گا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس میں قیامت کا خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے متقین کی ایک تفسیر، یؤمنون بالغیب کی تفسیر یخشون ربہم نہیں ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں یہ اپنے رب سے غیب کے ساتھ ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت۔ تو جو اپنے رب سے ڈرنے والے وہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جن ایمان والوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب کے ساتھ،
وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور قیامت سے کانپتے ہیں. اپنے رب یہاں دیکھیے اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، قیامت سے ڈرتے بھی ہیں، دونوں آ گیا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے. اور اس صورت کی اہمیت کے لیے کافی کہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے حسن سند سے انشاءاللہ. شہر رمضان باب تحذیب القرآن 1399. رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے قرآن پڑھائیے. قرآن کا شوق دیکھیے، کبھی آپ آئے کہ کہیں کو قرآن پڑھائیے. پورا رمضان گزر گیا، ایک آدمی بھی نہیں آیا جو مجھ سے کہے کہ مجھے قرآن پڑھائیے. اللہ مقصد صحابہ میں کیسا ہے ذوق، مجھے قرآن پڑھائیے. آپ نے فرمایا 3 سورتیں پڑھو، یعنی الف لام میم را سے جو 3 سورتیں شروع ہوتی ہیں، سورہ یونس اور سورہ ہود اور سورہ یوسف. کہا میری عمر بڑی ہو گئی ہے، دل سخت ہو گیا ہے، یعنی زبان موٹی ہو گئی ہے، یہ صورت یاد نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا ہاں میم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں یاد کر لو، جیسے سورہ دخان، سورہ زخرف، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف میں سے 3 سورتیں یاد کر لو. پھر اس نے کہا کہ میری زبان موٹی ہو گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، بہت مشکل ہے. آپ نے کہا وہ سورتیں پڑھو جو مسبحات، سبح اسم ربک الاعلی، یسبح للہ، سبح للہ ما فی السماوات، ان میں سے 3 سورتیں یاد کرو. اس نے پھر یہی بات دہرائی. پھر کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی جامع سورت سکھائیے، جامع سورت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورت پڑھائی، اذا زلزلت الارض زلزالہا سکھائی. تب اس شخص نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ کبھی نہیں کروں گا، میں اسی کو پڑھوں گا. پھر وہ پیٹ پھیر کر چلا گیا. آپ نے فرمایا افلح الرویجل، افلح الرویجل، یہ آدمی کامیاب ہو گیا، یہ آدمی کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، نجات پا گیا. دنیا میں بھی فتنوں سے نجات، موت کی سختی سے نجات، قبر کے عذاب سے نجات، قیامت کے ہولناکی سے نجات. قرآن صرف اعزاز الذلت الات پر غور کرنے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین نے سورہ زلزلہ میں فرمایا اذا زلزلت الزلزالہا، جب زمین سخت انداز میں ہلا دی جائے گی. دونوں تفسیر ہے، چاہے وہ پہلا سور کے بعد ہو یا دوسرے سور کے بعد ہو. بعد میں پہلے سور کے بعد کہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، دوسرے سور کے بعد کہا. لیکن سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح پہلے سور پہ زلزلہ آئے گا، دوسرے سور میں بھی زلزلہ آئے گا. جب زمین سخت انداز میں ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی، سونے چاندی اور جتنے مردے ہیں زمین کے اندر وہ سب کے سب نکل جائیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. کیسے بیان کرے گی خبریں؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی یومئذ تحدث اخبارها. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد او امة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا وكذا فهذه اخبارها. یعنی قیامت کے دن زمین گواہی دے گی کہ فلاں بندے اور بندی نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ جو بھی نیک کام ہوگا. اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہاں سنت پڑھ لیں، پھر وہاں پڑھتے ہیں، پھر وہاں پڑھتے ہیں، جگہ بدل، تاکہ یہ زمین قیامت کی بھی گواہی دے. اللہ اکبر. یہ زمین کی خبریں بیان ربک وحالا، زمین اپنی خبریں کیوں بیان کرے گی؟ اس لیے کہ تیرے رب نے اس پر وحی کی، اللہ کا حکم آیا، اس میں بھی قوت گویائی رکھی. انسان کے چمڑے بات کریں گے، ہاتھ اور پاؤں بات کریں گے، ہر چیز میں اللہ نے قوت گویائی رکھی. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم کھانا کھاتے تھے، کھانے سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے. روایت بخاری کی، اس میں بھی قوت گویائی ہے، اللہ جب چاہے بلا دے. جس کھجور کے تنے کو پکڑ کر آپ خطبہ دیتے تھے، ممبر بن گیا تو آپ نے چھوڑ دیا. حنت الجزع کحنت الناقہ، حنت الجزع کحنقۃ الناقہ. جس طرح اونٹنی روتی ہے نا اپنے بچے کے فراق پر، جدائیگی پر، اس طرح وہ تنا بھی رونے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھوڑ دیا، اس سے رونے کی آواز ہے. آپ نے اسے تھپ تھپایا، آپ چپ نہیں کراتے تو قیامت تک اڑتا ہی رہتا. تو زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا، جس دن لوگ لوٹیں گے متفرق حالت میں تاکہ وہ اپنے اعمال کو دکھلا دیا جائے. پہلے تو میدان محشر میں جائیں گے، ایمان والوں کی جماعت الگ ہوگی اور کافروں کی جماعت الگ، نمبر 1. نمبر 2، جنتیوں کی جماعت الگ اور جہنمیوں کی جماعت الگ. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، ان کی جماعت الگ، اور بائیں ہاتھ میں نامہ دیے جائیں گے، ان کی جماعت الگ. انبیاء کی جماعت الگ ہوگی،
صدیقین کی جماعت الگ ہوگی، شہداء کی جماعت الگ ہوگی، صالحین کی جماعت، سب جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی، 80 صفحے صرف اس امت کی ہوں گی، جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دکھلا دے گا۔ جس طرح قبر میں انسان جو ہے ڈالا جائے گا، اور اگر اس نے تلاوت کی ہے اور عذاب سر کی طرف سے آئے گا، دفعات التلاوت، قرآن کی تلاوت اس کو روک دے گی۔ اور جب حدیث ابو ہریرہ اور بعض صحابہ سے روایت مروی ہے، جب انسان قبر سے اٹھے گا تو جس نے قرآن پڑھا ہے، قرآن بھی ایک تھکے ہوئے انسان کی شکل میں آئے گا جو اس نے پڑھا تھا، کہے گا حل تعرفونی، تم مجھے جانتے ہو؟ وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ کہا میں قرآن کی قرأت جو تم پڑھتا تھا نا وہی ہے، رات میں تم کو جگاتا تھا اور دن میں تم کو پیاسا رکھتا تھا، نہیں رات میں تم تہجد پڑھتے تھے اور دن میں نفلی روزے رکھتے تھے۔ وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوگا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس لیے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ آج بہت سارے ہواؤں کی مقدار معلوم کی جا رہی ہے، تھرمامیٹر کے ذریعے بخار معلوم کیا جا رہا ہے، جبکہ غیر مرئی چیز ہے، غیر مشاہد چیز ہے۔ تو یہ تو دنیا کی تحقیق ہے، تو اگر اعمال تولے جائیں تو اس پہ کوئی حرج نہیں، اور وقت نہیں اور نہ بتاتا۔ اعمال بھی تولے جائیں گے، ایک جس کے بارے میں مختلف آیتیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ نمبر 1 نامہ اعمال بھی تولے جائیں گے، جو حدیث بطاقہ ہے، 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور ایک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان رسول اللہ کا دفتر ہوگا، تولا جائے گا۔ 99 دفتر گناہوں کے اوپر آ جائیں گے، اور ایک توحید کا جو ورقہ ہوگا، بطاقہ، وہ کیا ہوگا؟ نیچے جھک جائے گا۔ اور صحابہ اعمال بھی تولے جائیں گے۔ اس کی بھی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود جب اراک کے درخت پر، پلو کے درخت پر چڑھے تھے تو پنڈلی ان کی بڑی چھوٹی تھی، صحابہ ہنس پڑے، کہا تضحکون من دقت ساقی، ان کی چھوٹی پنڈلی اس لیے ہنس رہے ہو، لہما اثقل عند اللہ جبل احد، لہما اثقل عند اللہ من جبل احد، احد پہاڑ سے زیادہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی ہوگی۔ تو یہ سورہ زلزلہ سے متعلق بات آئی۔ سورہ اس کے بعد والی سورت کون ہے؟ سورہ عادیات۔ سورہ عادیات مکی ہے یا مدنی؟ اس میں مختلف صحابہ کی مختلف رائے۔ نمبر 1 عبداللہ بن مسعود، جابر، حضرت حسن یعنی حسن بصری اور اکرمہ اور عطا کے نزدیک یہ سورت کیا ہے؟ مکی ہے۔ کون؟ والعادیات ضبحا۔ اور عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور قتادہ کے نزدیک مدنی ہے۔ راجح یہ ہے کہ مکی ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس صورت کی مناسبت پچھلی صورت سے کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھے گا۔ تو اس میں معلوم ہوا کہ برائی بھی نظر آئے گی اور نیکی بھی نظر آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں کہا وَحُصِّلَ مَا فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ یہ نیکی کب دیکھے گا؟ جب قبروں سے قبریں ادھیڑ دی جائیں گی اور سینے کے بھید ظاہر ہو جائیں گے، قبروں سے نکلنے کے بعد انسان کی برائی اور اچھائی کیا ہوگی؟ نظر آئے گی۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ نمبر 2 نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کھائی ہے 5 چیزوں میں۔ گھوڑے کے مسئلے میں گھوڑے کی قسم کھائی ہے 5 چیزوں میں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ سب قسم ہے۔ گھوڑے کی اہمیت کے پیش نظر کہ گھوڑا دوسرے جانوروں کے مقابلے ممتاز ہے، کیوں؟ بہادر ہے، بزدل نہیں ہے۔ نمبر 2 اپنے مالک کا وفادار ہے۔ نمبر 3 سینکڑوں میل اگر چلا گیا تو واپس آ جائے گا۔ نمبر 5 دوڑنے کے اندر تمام جانوروں میں سب سے آگے ہے، کیونکہ بڑی بڑی سواریاں آ گئیں، لیکن بڑی بڑی سواریوں کے مقابلے میں گھوڑے کی جو رفتار ہے، اس گھوڑے کی رفتار کو معیار قرار دیا جاتا ہے، ہر چیز میں اس کو اتھارٹی دی جاتی ہے کہ یہ گھوڑے کی مقدار کے برابر ہے یا کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہر چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن گھوڑے کی جو رفتار ہے وہ بہت معیاری ہوتی ہے ہر دور ہر زمانے میں۔ اور اس اعتبار سے بھی گھوڑے کی قسم کھائی کہ الخیل معقود فی نواصی الخیل الی یوم القیامہ، گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر رکھا گیا۔ الاجر والمغنم، اجر و ثواب اور غنیمت، اور گھوڑے کی قسمیں بھی بتائی گئی۔ ایک گھوڑا جو اجر و ثواب ہے جو اللہ کی راہ میں پالا جائے،
ایک گھوڑا جو پردہ ہے، لرجل اجر، جو اللہ کی راہ میں پالا جائے، جہاں بھی جائے گا کھائے گا پیے گا پیشاب پیخانہ کرے گا سب اجر و ثواب ہے، ہر کام جو اخلاص سے کریں گے سب پہ ثواب ہے، یہ اس میں دلیل ہے۔ اور ایک گھوڑا وہ ہے جو اپنے مالک کے لیے کیا ہے، پردہ ہے، یعنی اگر زندگی کے معاش کے لیے شروع کیا ہے تو جس کام کے لیے شروع کیا ہے کھانے پینے کے لیے، یہ آپ کے لیے پردہ ہے۔ اور ایک گھوڑا جو گناہ ہے، اگر فخر و مباحات کے لیے، تکبر و غرور کے لیے کیا تو وہ پوری زندگی گناہ ہی لکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کھائی، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں، ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ نکالنے والے گھوڑوں کی قسم، اندھیرے کے اندر وہ دوڑتے ہیں تو رگڑ کی وجہ سے آگ نکلتی ہے۔ فالمغیرات صبحا، صبح میں وہ حملہ کرتے ہیں، کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی میں، یہ صورت گرچہ مکی ہے لیکن مدینے کے احکام بھی بہت سی مکی صورتوں میں نازل ہوئے، جیسے جمعہ کا حکم مکی صورت میں ہے لیکن جمعہ قائم ہوئی مدنی صورت مدینے میں۔ فرض نماز کا حکم کہاں ہوا؟ مدینے میں، لیکن جماعت سے نماز کہاں پڑھی گئی 5 وقت؟ مدینے میں۔ فالمغیرات صبح، صبح کے وقت میں حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فاثرن بنقع، پھر اس کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہیں، اس کی قسم اللہ نے کھایا۔ فوسطنی بجماع، جماعت میں گھس جاتے ہیں، ان کو اپنی جان پر خوف نہیں ہوتا۔ یعنی جب اسلامی حکومت اور اسلامی نظام اور حق باطل کی کشمکش ہو تو گھوڑ سواری کے ذریعے سے دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے اور مجاہدین کو فتح و نصرت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ گھوڑا کتنا وفادار جانور ہے، انسان افضل یا گھوڑا افضل؟ انسان افضل، لیکن انسان ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ گھوڑا وفادار ہے، انسان ناشکرا ہے، اس سے مراد کافر انسان ناشکرا ہے۔ مومن قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کا موحد بندہ شکر گزار ہوتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ناشکرا ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس کے اوپر گواہ بھی ہے۔ اور اس کے اوپر کیا ہے؟ خود گواہ، اس کا بل الانسان علی نفسہ بصیر، اس کا نفس گواہی دیتا ہے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں، ساری نعمتوں کے باوجود اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، غیروں کے سامنے جھک رہے ہیں، غیروں سے مانگ رہے ہیں، غیروں پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں، کوئی عمر کی لالچ اور مال کی لالچ۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے باہر نکال پھینکا جائے گا، قبروں سے نکال پھینکا جائے گا، سونے چاندی جواہرات لوگ نہیں لیں گے۔ جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہوگا کہے گا اسی سونے چاندی کے لیے ہاتھ کاٹا گیا، چور کہے گا اسی کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا، رشتوں کو کاٹنے والا کہے گا اسی کے لیے میں نے رشتہ داری کاٹی۔ سونے چاندی ہوں گے لیکن کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا قیامت کے دن، سب کو اپنی نفسی کا عالم ہو۔ وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کے بھیدوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، تیرا رب ان کے بارے میں اس دن بہت خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس صورت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ نے گھوڑے کی قسم کھا کے انسان کو دعوت دی ہے کہ گھوڑا شکر گزار ہے تو اپنے مالک کا تم اپنے رب کے شکر گزار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّکُم، شکر گزاری کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، راضی بھی ہو جائے گا اور اضافہ بھی کر دے گا۔ اور اگر ناشکری کرو گے تو قیامت کی ہولناکی کا خوف رکھو، اور جو شکرات ہوں گے انہی کے اندر قیامت کی فکر ہوگی، جو ناشکر ہوں گے وہ قیامت سے لاپرواہ ہوتے ہیں، مال کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان کا رب ان کے بارے میں اس دن کے بارے میں بہت ہی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد والی سورت سرسری سورہ قاریہ۔ قاریہ کے معنی کیا ہے بھائی؟ کھڑکھڑانے والی چیز، جس دروازے ایسے ماریں گے طرق، اور زور سے ماریے گا تو یہ قاریہ ہے، زور سے مارنا ہے، کھڑکھڑانا۔ قیامت کی ہولناکی کی ایسی آواز ہوگی کان لگے گا پھٹ جائے گا، دل شک ہو جائیں گے، پہاڑ آپس میں ٹکرا جائیں گے، سورج چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے، ہر چیز ٹکرا جائے گی، لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ اس لیے اس کو القاریہ کہا گیا ہے۔ اس میں 11 آیات ہیں، اور پہلی 3 آیتوں میں اللہ نے قاریہ کا ذکر کیا، قیامت کی ہولناکی کا۔ القاریہ مالقاریہ ماذا، کیا کھڑکھڑانے والی چیز، کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ تجھے معلوم ہے کس چیز نے بتایا کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ اس کے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے،
اللہ بار بار بتا رہا ہے قیامت کے ہونکی کے بارے میں. یہ صورت اکثر کے سب کے نزدیک مکی ہے. ابن عباس کی روایت ہے کہ سورہ قاریہ مکے میں نازل ہوئی. ان ربهم یومئذ لخبیر سے مناسبت کیا ہے اس صورت کی؟ القاریہ، کہ تیرا رب اس دن کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے. اور وہ کون سا دن ہے؟ القاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانے کی طرح ہو جائیں گے. جس طرح پروانے آنکھ پہ گرتے ہیں اور آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، انسان ٹکرا جائے گا. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، بعض سے ٹکرا جائیں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کانہم الی نصب یوفضون، کسی بڑے استھان کی طرف لگے گا کہ وہ کھینچے جا رہے ہیں. اور اللہ نے کہا خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکلیں گے. کانہم جراد منتشر، گویا کہ بکھرے ہوئے ٹڈی ہیں. بکھرے ہوئے ٹڈی کو دیکھا ہے؟ بکھرے ہوئے ٹڈی ہیں. مہطعین الی الداع، سر گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے ایک پکار کی طرف، پکارنے والے کی طرف. میدان محشر میں جمع ہوں گے. کافر کہیں گے ھذا یوم عسیر، یہ بہت سخت دن ہے. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفهم افئدۃ ہوا، تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی. یعنی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. تتقلب، آنکھیں چودیاں جائیں گے، دل چودیاں جائیں گے. اللہ اکبر. اور متکبرین ہوں گے. ونحشر یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ عزت و اکرام کے ساتھ انہیں اٹھائے گا. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جو مجرمین ہوں گے پتھرائی آنکھیں ہوں گی. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، پیاس کی حالت میں مجرموں کو اللہ اٹھائے گا اور اسی پیاس کی حالت میں اللہ جہنم میں ڈالے گا. نعوذ باللہ من ذلک. اس لیے اللہ نے فرمایا فاما من ثقلت موازینہ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن پہاڑ دھنی روئی کی طرح ہو جائیں گے. پہلے دھنی روئی کی طرح ہوں گے، پھر اس کے بعد فقل ینسف ربی نصفا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ایک ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، نمبر ایک. نمبر دو کالعہن المنفوش، دھنی روئی کی طرح ہو جائیں گے. بیچارہ جس طرح دھنی روئی اڑتی ہے گالے کی طرح لال اس طرح ہوں گے، کیونکہ پہاڑ سفید بھی ہیں لال بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ بالکل سراب بن جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے. زمین بالکل برابر ہو جائے گی. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ اچھی زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا اس کا ٹھکانہ حاویہ. حاویہ کس کو کہتے ہیں بھائی صاحب؟ ایسی خندق جو گہری بھی ہو اور آگ سے بھری ہوئی ہو. ایسی خندق جو گہری ہو اور آگ سے بھری ہوئی ہو. وما ادراک ما، یہ تجھے معلوم ہے حاویہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، گرم آگ ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم کو اور آپ کو اس سے بچائے. اس کے بعد والی صورت الہاکم التکاثر، آیت کی اس کے پہلی آیت سے اس کا نام رکھا گیا تکاثر. اس میں 8 آیتیں ہیں. کب نازل ہوئی یہ صورت؟ ابن مردہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ صورت مکے میں نازل ہوئی. امام بخاری کو مدنی کہتے ہیں. مدنی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ابی ابن کعب والی جو حدیث ہے، الہاکم التکاثر سے پہلے لوگ جو ہے اس کو قرآن کی آیت لوگ سمجھتے تھے. کون؟ یہ جب سورہ تکاثر نازل ہوئی تو سمجھا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں. کیا ہے؟ لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالثا ولا يملأ فاه إلا التراب يتوب الله على من تاب. بخاری میں روایت موجود ہے، اگر انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو بھی پیٹ نہیں بھرے گا. VALLEY، ویلی، 2 پہاڑوں کے بیچ کی جو جگہ بہت قیمتی ہوتی ہے جس میں بڑے سونے ہوتے ہیں، عام طور سے سونے پائے جاتے ہیں. اگر سونے کی 2 وادی بھی مل جائے تو انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا. چاہے گا کہ تیسری وادی مل جائے، تیسری تو چوتھی مل جائے. انسان کے منہ کو کوئی چیز بند نہیں کرے گی سوائے قبر کی مٹی کے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بتا دیا الہاکم التکاثر میں، مال کی محبت نے، اولاد کی محبت نے، دنیا کی محبت نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی، قبروں تک چلے گئے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ مکے میں نازل ہوئی، لیکن اس کی تلاوت جب صحابہ نے مدینے میں سنی تو سمجھا کہ مدنی. اور اس کی مناسبت پچھلی صورت سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قاریہ میں مجرموں کا انجام بتایا کہ مجرموں کا انجام جہنم ہے. لیکن مجرموں کو جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ الہاکم التکاثر، مال اور اولاد کی کثرت. انسان اپنی دولت پہ فخر کرے، اپنے مال پہ فخر کرے، اپنی طاقت پہ فخر کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی. حدیث ہے یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنتان، الحرص علی المال والحرص علی العمر. مسلم شریف کتاب الزکاة 1047.
یعنی انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک مال کی لالچ اور ایک عمر کی لالچ۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی، یعنی قبروں تک پہنچ گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے، اور آپ نے کہا پہلے میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت کرو، اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی، استأذنت لربی ان استغفر لأمی، اب میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، اللہ نے منع کر دیا۔ پھر بعد میں اجازت مانگی کہ قبر کی زیارت کروں تو اللہ نے اجازت دی، کہا قبروں کی زیارت کرو، اس سے قبروں کی زیارت سے آخرت اور موت یاد آتی ہے۔ تو یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے پھر بھی تم غافل ہی رہے۔ لیکن جو ایمان والے ہوں گے وہ قبروں کی زیارت کرتے ہیں تاکہ ان کو آخرت اور موت یاد آئے۔ اللہ نے کہا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، قریب جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، قریب جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم یقین کے ساتھ جان لیتے۔ علم الیقین انبیاء کا یقین تھا، سن کر کے آنکھیں خطا کر سکتی ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کی باتوں میں خطا کا امکان نہیں۔ صحابہ کا ایمان انبیاء کے بعد سب سے قوی تھا، اگر پردہ ہٹا دیا جاتا تو صحابہ کہتے ہیں میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھ کر کے جتنا ہم کو ایمان ہے اس سے زیادہ سن کر کے ایمان ہے کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں میں زیادہ یقین کرتا ہوں۔ علم الیقین جتنا ہوگا اتنی فائدہ ہوگا۔ اور اللہ نے آگے کہا مجرموں سے اگر یقین نہیں کرو گے آخرت پر، جہنم پر، لترون الجحیم، تو تم کو عین الیقین ہو جائے گا کب؟ ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر تم دیکھو گے یقین کی آنکھ سے، جہنم سامنے ہوگی، پھر تو اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ عصر بہت اہم سورت ہے، مکی سورت ہے، 3 آیتیں ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ مکے میں نازل ہوئی، اور قتادہ کہتے ہیں مدینے میں نازل ہوئی، صحیح بات ہے مکے میں نازل ہوئی، لیکن 6 مہینے تک اس سورت کا مقابلہ کرنے کے لیے مسیلمہ کذاب نے کوشش کی لیکن سورت نہ بنا سکا۔ یا وبرو، والعصر کی جگہ یا وبرو سے آگے نہیں بڑھا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں زمانے کی قسم کھا کے وہ کہا دنیا کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، کاروبار ہر چیز میں گھاٹا، دنیا میں بھی گھاٹا، آخرت میں گھاٹا۔ جیسے ایک آدمی نے 1 کروڑوں کا کاروبار کیا، گھاٹا ہو گیا۔ تو انسان جو 4 چیزوں پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت کے گھاٹوں سے بچے گا، ورنہ وہ اللہ کے ساتھ جو اس کی تجارت اس میں زیرو ہو جائے گا۔ اور اللہ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے ضروری ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، جو قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو دیا خرچ کرتے ہیں، ایسی تجارت کو امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہے۔ الا الذین آمنوا، یہ ٹیبل ٹائم اللہ نے دے دیا، ٹیبل ٹائم بتا دیا، زمانے کی اہمیت یعنی وقت کی اہمیت کو بتایا ہے۔ جو وقت کی اہمیت کو پہچانے گا وہ 4 چیزوں پر عمل کرے گا، نہ دنیا میں لاچار ہوگا نہ آخرت میں۔ اور کیا ہے؟ نمبر 1 ایمان اور علم۔ آمنو کی ایک تفسیر ابن عباس نے قرآن سے کی ہے، یعنی قرآن سیکھے سکھائے، دین سیکھے سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور صحابہ نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا اس کے بعد قرآن سیکھا۔ جندب بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پہلے ہم نے ایمان سیکھا اس کے بعد قرآن سیکھا، اس لیے فائدہ ہوا۔ ہم ایمان نہیں سیکھتے، صرف قرآن سیکھتے ہیں، اس لیے فائدہ نہیں ہوتا، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، ہم نقصان اٹھاتے ہیں، سکون نہیں ملتا۔ ایمان درست کرو، ایمان درست کرو، پھر قرآن پڑھو، فائدہ ہوگا۔ یہ برتن صاف ہے تو اس پانی بھی اچھا ہوگا، اور یہ گندا ہے تو پانی بھی خراب ہوگا۔ ایمان سیکھو گے دل روشن ہوگا، جب دل روشن تو قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ الا الذین آمنوا، ایمان سیکھو، عمل الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ کا حق بھی ادا کیا، بندوں کا بھی حق ادا کیا۔ اور عمل صالح کے لیے 2 شرط، اخلاص اور سنت کی پیروی، وتواصوا بالحق۔ اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری پھر بھی کامیاب نہیں ہوں گے، مکمل ادھورے کامیاب ہوں گے۔ مکمل کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے حق کو پھیلاؤ، قوا انفسکم اہلیکم نارا، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، داخلی طور پر جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اندھی عشیرتک الاقربین، آپ نے اپنی چہیتی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے کہا سلینی ما شرمی مالی، میرے مال میں سے جو چاہ مانگ لے، میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ شرک و بدعت کرنے والوں کو شرک سے روکو۔ مسجد میں ایک آدمی آ رہا ہے دھاگا باندھے ہوا ہے، استنجا نہیں کر رہا ہے، اتنے سارے گوشت کی دکان والے نہ جمعہ پڑھتے ہیں اور نہ عیدین پڑھتے ہیں، نہ استنجا کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، کون ہے پہنچانے والا ان کو؟ کیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرو۔ فون کے لیے کال، اس کا اعلان ہو رہا ہے، آفر، گاڑی کا آفر، موبائل کا آفر، بڑے بڑے سامان کا آفر ہے۔ یہ آفر جنت کا آفر اللہ دے رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، یہ ٹائم ٹیبل بنا کے دے رہا اللہ 4 کام کرنے کے لیے۔ ایمان اور علم کے ساتھ نیک عمل کرو، حق بات کو پھیلاؤ، وتواصوا بالحق، اور صبر بھی کرو، اور صبر کی کیا کرو؟
تلقین بھی کرو، صبر بھی کرو اور صبر کی تلقین بھی کرو۔ اس کے بعد والی صورت ٹائم ہی نہیں ہے، کیا کریں، ورنہ سورہ عصر میں طبیعت چاہ رہی تھی کہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ سورہ ہومزہ ابن عباس کے قول کے مطابق، اور صحیح بات یہ کہ مکی صورت ہے، 9 آیتیں ہیں، مکی دور کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، مکی دور کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا ربط پچھلی صورت سے کیا ہے؟ پچھلی صورت میں اللہ نے کہا کہ دنیا کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں، سوائے ان لوگوں ان میں 4 چیزیں پائی جائیں، اور اس میں بتایا گیا گھاٹا اٹھانے والے جو گھاٹا اٹھاتے ہیں وہ 3 برائیوں کی وجہ سے۔ کتنی برائی کی وجہ سے؟ نمبر 1 غیبت کرنے کی وجہ سے، غیبت و چغل خوری نہیں، ہومزہ کا معنی سامنے برائی بیان کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو کالا کہہ دینا، گورا کہہ دینا، گالی بکنا، برے لقب سے پکارنا، اور لومزہ کا معنی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، سورہ قلم آیت نمبر 10 اور 11۔ بہت قسمیں کھانے والے ذلیل کا کہنا مت مانو، جو بہت تانا دینے والا، چغلی کرنے والا، بہت دوڑ دھوپ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر تانا زنی مت کرو اور برے لقبوں سے مت پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی عیب لگاتا ہے یہ بہت بڑا فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ بڑے ظالم ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسُّسُوا، جاسوسی مت کرو، غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم یقیناً ناپسند کرو گے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، ویل ہے ہر اس آدمی کے لیے جو بہت تانا دینے والا، عیب لگانے والا ہے، الذی جمع مالا وعددا، جو مالوں کو جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے۔ یعنی عام طور سے غیبت چغل خوری کرنے والے حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، اور جو صحیح لوگ ہوتے ہیں اس پر تانا زنی کرتے ہیں، ان کے اندر عیب لگاتے ہیں۔ سیاتی علی الناس سنمات خداعات یصدق فی الکاذب، دھوکے کے ساتھ آئیں گے قیامت کے قریب، سچوں کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا، جھوٹوں کو سچا ثابت کیا جائے گا۔ جو کمینہ کا بیٹا کمینہ جو ہوگا تخت و تاج کا مالک بنے گا، یکون اسعد الدنیا لکع بن لکع، کمینہ کا بیٹا کمینہ سب سے بڑا خوش نصیب سمجھا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا، پست کیا جائے گا، بدترین لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ ان ترفع الاشرار وتوضع الاخيار وتقرأ المثنات، اور قال کتب غیر کتاب اللہ، قرآن کے مقابلے بہت ساری کتابیں پڑھی جائیں گی۔ یحسب ان ماله اخلد، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کا ہمیشہ رکھے گا۔ کلا لیبدن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، چکنا چور کرنے والی آگ ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، چکنا چور کرنے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، بھڑکائی ہوئی آگ ہے، دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا۔ نارکم ھذہ یوقد بنو آدم جزء واحد من 70، دنیا کی آگ 70 گنے کا 70 حصے میں کا ایک حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا دنیا کی آگ کافی ہے، کہا کہ ان فضلت علی ب69 جزء، 69 ڈگری گریڈ کو جہنم کی آگ کو بڑھا دیا گیا ہے، ہر درجہ دنیا کی آگ کی طرح بڑھا ہوا ہے، اور یہ آگ سینے تک ہوگی، کسی کی گھٹنے تک، کسی کی کمر تک، کسی کی ٹخنے تک، کسی کے منہ تک ہوگی۔ اور غیبت چغل خوری کرنے والے، نمبر 3 حرام طریقے سے مال جمع کرنے والے، آگ سینے تک ہوگی۔ مال کی محبت سینے میں تو آگ بھی سینے تک، مال کی محبت سینے میں تھا، آگ بھی سینے تک ہوگی۔ التی تطلع علی فدین علی مسرا، اوپر سے ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، لمبے لمبے ستونوں میں ان کو جکڑا جائے گا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد والی سورت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورت مکی ہے کیونکہ اصحاب فیل کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن یا 55 دن پہلے کا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی مناسبت کیا رکھی دوسری پچھلی سورت سے؟ ہومزہ میں اللہ نے آخرت کا انجام بیان کیا ہے کہ مجرموں کا انجام آخرت میں جہنم ہے، اور سورہ فیل میں کہا گیا اللہ بڑے بڑے مجرموں کو دنیا میں بھی ان کا انجام دکھلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کا انجام دنیا میں دکھلا دیا نا، ہاتھی والوں کا انجام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا، جس میں 60,000 لشکر لے کر ابرہا آیا تھا، 11 ہاتھی تھے، اللہ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا ان کو، ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا۔ اللہ نے پرندوں کو بھیجا جو ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں کیا تھے؟ کنکریاں تھے، جو بموں کی طرح لگتے تھے، چھلنی کر دیتے تھے، گل سڑ کر کے ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ابرہا بھی یمن پہنچتے پہنچتے گل سڑ کے ختم ہو گیا۔ اللہ نے اس کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔
اس سے اشارہ ہے کہ اللہ مجرم ظالم کو سزا دنیا میں بھی دے گا. مشرک کو اللہ دنیا میں چھوڑ سکتا ہے مہلت، لیکن جو زمین پہ ظلم کرتا حد سے زیادہ اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دے گا. ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. کسی گناہ کی سزا اللہ جلدی نہیں دیتا، لیکن ظلم کی سزا اور رشتوں کو کاٹنے کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی. لیلاف قریش، سورہ قریش. یہ سورت جمہور مفسرین کے نزدیک مکی ہے، ضحاک اور کلبی کے نزدیک مدنی ہے، لیکن ابن عباس روایت ہے کہ یہ مکی ہے. 4 آیتیں اس میں. اس سورت کی مناسبت کیا ہے؟ مناسبت تو آپ کو پتہ ہے، اصحاب فیل کا واقعہ بیان کر کے اللہ نے سورہ قریش میں کہا کہ اصحاب فیل کو اللہ نے تباہ کر دیا، اللہ نے تم کو باقی رکھا ہے، اللہ کے شکریہ میں اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اللہ نے اس گھر کی حفاظت کی ہے اور اللہ اس گھر کی حفاظت کرے گا جب تک ایمان والے موجود ہوں گے. جب ایمان والے موجود نہیں رہیں گے تو کعبہ بھی موجود نہیں رہے گا. یخرب الکعبہ رجل من الحبش ذو السواقتین. جب ایمان والے نہیں رہیں گے، ایک حبشی 2 چھوٹے پنڈلی والا آدمی آئے گا، کعبہ کو گرا دے گا، اس کے کپڑے کو پھاڑ دے گا، اس کے نیچے سے خزانے کو نکال لے گا. لیکن ایمان والے رہیں گے. یغزو جیش الکعبہ فاذا كانوا ببیضاء خسف اول ما آخرین. آخری زمان میں ایک لشکر آئے گا کعبہ کو ڈھانے کے لیے. مدینے کے قریب جو میقات ہے، بیضاء ایک جگہ ہے وہاں پر، مدینے کے میقات کے پاس، وہاں پہ آئے گا اللہ اول و آخر کو زمین میں دھسا دے گا. ایمان والے موجود ہیں. اللہ نے کہا الاف قریش، قریش کے خوگر ہونے کی وجہ سے. الاف رحلۃ الشتاء والصیف، جاڑے اور گرمی کے موسم میں. جاڑے کے موسم کے اندر، گرمی کے موسم میں وہ شام جایا کرتے تھے کیونکہ ٹھنڈا علاقہ، اور جاڑے کے موسم میں وہ یمن جایا کرتے تھے. یمن اور شام وہ سفر کرتے تھے. قصی بن کلاب نے عرب کو قریش کے لیے تجارت کا راستہ ہموار کیا تھا نا. بڑے مالدار تھے وہ لوگ، خوشحال تھے، پوری دنیا سے ان کو روزی ملتی تھی. یجبا علی ثمرات کل شیء. پوری دنیا میں روزی نہیں ہوتی، ان کو روزی ملتی تھی. پوری دنیا میں امن نہیں تھا، ان کو امن تھا. پوری دنیا میں جو لوگوں کو عزت نہیں تھی، ان کو عزت تھی. ایک تو اللہ نے ان کے لیے راستہ پرامن کیا، روزی دی، لوگوں کے دلوں میں عزت دی. ٹھیک ہے، اس کے باوجود اتنا شکر کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زمین تنگ کر دی. وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو اطمینان والی بستی تھی، ان کو روزی خوشحالی کے ساتھ ہر طرف سے آتی تھی، لیکن جب اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. مکے کے لوگوں پر زمین تنگ ہو گئی نا نبی کے زمانے میں، بھوک کی وجہ سے وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے. خوف اللہ نے دل میں ڈال دیا ناشکری کی وجہ سے. تو اس لیے اللہ نے اس صورت میں کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ان کے خوف میں امن دیا. کیونکہ کھانا اور امن بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو دنیا کی ساری نعمت مل جائے لیکن امن نہیں ہے تو کھانے میں کوئی مزہ نہیں ہے. نہیں ہے نا؟ ابھی حدیث سنا نا آپ نے. تو اس لیے امن اور حلال روزی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد والی سورہ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ سورت 7 آیتیں عطا اور جابر کے نزدیک مکی ہے. ابن عباس کا بھی قول کہ مکی ہے. قتادہ اور دوسرے مفسرین مدنی ہے. ابن عباس نے کہا مکے میں نازل ہوئی، اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ قریش کے لوگوں نے جو شرک کیا، کفر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا. اور اس میں قیامت کے انکار کے بارے میں کہا ارأیت الذی یکذب بالدین، یکذب بالدین. کیا خیال ہے تمہارے اس آدمی کے بارے میں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ بعد نے کہا اس کا اشارہ ابو جہل کی طرف ہے، سرداران قریش کی طرف. ارأیت الذی یکذب بالدین، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، سورہ فجر آیت نمبر 17. تم یتیموں کی تعظیم نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے. جو قیامت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کا بھی حق ادا نہیں کرے گا اور بندوں کا حق بھی ادا نہیں کرے گا. اور جس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے وہی یتیموں کا مال کھائے گا. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، ان قریب دھاکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. وہ کھانا نہیں، وہ جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یتیموں کی کفالت کی توفیق دے. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے، یہ نبی کے پڑوسی ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہوں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیموں کی کفالت کی جائے. بعض صحابہ نے کہا دل سخت ہے تو کہا اطعم المسکین وامسح راس الیتیم، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو. یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو بھائی.
اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے تباہی بربادی ہے۔ اس میں اشارہ ہے نماز پڑھتا تھا لیکن اس کے بعد نماز چھوڑ دیا۔ اور ابن عباس نے کہا اس سے مراد منافقین ہیں، جو لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتے ہیں لیکن چھپے ہوئے حالت میں نماز نہیں پڑھتے، یعنی فجر اور عشاء میں نہیں آئیں گے، عام وقتوں میں آئیں گے۔ یا اس سے مراد جو اپنی نمازوں سے سستی کرتے ہیں۔ نمازوں میں سستی نہیں، نماز میں بھول ہو سکتی ہے لیکن نمازوں سے نمبر ایک یا تو بالکل یہ نماز نہیں پڑھتے، نمبر ایک، نمبر دو یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نا وقت نماز پڑھتے ہیں، یا کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، یا نماز پڑھتے ہیں لیکن خشوع و خضوع نہیں ہے، یہ سب اس میں داخل ہے۔ وقت نہیں کہ میں بتاؤں، سب کے لیے تباہی بربادی ہے۔ تو یہ منافق کی صفت ہے، ابن عباس کہتے ہیں منافق کی صفت ہے۔ لیکن بعض ایمان والوں میں بھی یہ خامی آئے گی، تو جتنی کمی ہوگی اتنا اجر و ثواب میں بھی کمی آئے گی۔ کسی کو اس کی نماز کا 10واں پوائنٹ، کسی کو 8 پوائنٹ، کسی کو 9 پوائنٹ، کسی کو 6 7، عباس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اس لیے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو دکھلاتے ہیں ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیزوں سے روکتے ہیں، یعنی یا تو استعمال کی چیزوں سے روکتے ہیں، یا زکوٰۃ سے روکتے ہیں، یا لوگوں کے ساتھ بھلائی سے روکتے ہیں۔ دل سخت ہوتا ہے نا، دھوبی کا گدھا نہ گھاٹ کا نہ گھر کا، کہیں کے نہیں رہتا، نہ دنیا نہ آخرت۔ اس کے بعد والی صورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 آیتیں نازل کی ہیں، اور یہ سورت صحیح قول کے مطابق مکی ہے، اور بعض سلف کی نزدیک مدنی ہے۔ لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو عاص بن وائل یا ابو لہب یا عقبہ بن ابی معیط، تینوں کا نام آتا ہے، عاص بن وائل، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط نے تانا دیا کہ محمد کی جڑ کٹ گئی۔ اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے پہلی صورت میں کہہ دیا ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھنا منافقین کی عادت ہے، اور یہاں کہہ دیا فصل ربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہو، قربانی کرتے رہو، اللہ نے تمہارے دنیا اور آخرت کی بھلائی رکھی ہے، اور جو دشمن ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور اللہ آپ کا ذکر خیر کرے گا۔ جس طرح اللہ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا میں کہا کہ اللہ نے تاریکی کی قسم کھائی، اور اللہ رب العالمین نے کس کی قسم کھائی؟ روشنی کی قسم کھائی، سورج کی، کہا کہ تیرے رب نے ماودہ جدا نہیں کیا تجھ سے اور نہ دشمنی کی، آباد والی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہے، ان قریب اللہ کو ایسی نعمتیں عطا کرے گا جس سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس الم نشرح لک صدرک میں اللہ نے فرما دیا آپ کے سینے کو اللہ نے نہیں کھول دیا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اور اس میں تیسری خوشخبری دی گئی، اللہ نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر کے بارے میں نمبر ایک کوثر سے مراد ابن عباس کی تفسیر دنیا آخرت کی ساری بھلائی، آپ نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشهد، جب مؤذن اشهد اللہ پڑھے گا تو اشهد محمد رسول اللہ بھی۔ نمبر 1 لوگوں کے دلوں میں محبت، قیامت تک ذکر خیر، آپ کا لائے و دین غالب آئے گا۔ اور اسی میں سے کوثر نہر جنت کی نہر ہے، جس کے پرنالے ملے ہوئے، جنت کی نہر ہے، 2 پرنالے ملے ہوئے میدان محشر سے، جو حوض ہوگا جس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور دودھ سے برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور وہاں برتن آسمان کے تاروں کی طرح جگمگ کریں گے، اور وہاں جو پرندے ہوں گے کوثر کے پاس ان کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت نہیں کہ ورنہ حدیث سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند آئی، آپ نے مسکرا کر کے آپ جھپکا اور مسکرا کہا اللہ نے میرے اوپر ابھی ایسی صورت نازل کی ہے، انا اعطیناک الکوثر، فصل، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، بڑی نعمت دی ہے، فصل ربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، ان شانک الابتر، تیرا دشمن ہی ناکام نامراد ہو جائے گا۔ اس میں اشارہ دائی اپنا ہے کام جلاتے چلو چراغ، راستے میں دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ حدیث جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے سے بنے ہوئے ہیں، اور اس کا فرش جو ہے موتیوں اور یاقوت سے بنا ہوا ہے، اور اس کی مٹی مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، خوشبودار ہے، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، یہ حوض کوثر ہے۔ اور اللہ نے اس کے بعد والی صورت میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ صورت مکی ہے صحیح قول کے مطابق۔ اللہ نے کفار مشرکین میں رد کیا جنہوں نے کہا سولہ کل کی پالیسی اپنا لی کہ 1 سال اپنے میرے معبود کی عبادت کرو، ایک بعد ہم اب تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی مداہنت نہیں ہو سکتی، اس لیے طائف کے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے کہا کہ ایک آدھ وقت نماز میں رخصت دے دیجیے، اللہ کے نبی نے کہا رخصت نہیں ہے، لا خیر فی دین لیس فیہ صلاۃ، حدیث سے ضعیف ہے، معنی صحیح ہے، اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں، یعنی عقیدے کے معاملے میں مداہنت نہیں کی جائے گی۔ اسی کے بعد
اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر مدنی ہے، ایام تشریق میں نازل ہوئی، اس کے 83 دن کے بعد یا 81 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ لکم دینکم ولی دین کہا گیا قل یا ایھا الکافرون میں، میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ اور اس صورت میں کہا گیا نہیں، اگر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہو گے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح و بشارت ملے گی۔ اور اس سے مراد فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ مکہ جب فتح ہو گیا، فوج در فوج لوگ داخل ہو گئے، اللہ نے کہا تسبیح اور استغفار کرو۔ اس صورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سجدے میں کون دعا پڑھتے تھے؟ ختم ہو رہا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا مجلس کے آخری میں سبحان اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک تو بھی پڑھیں گے تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور حضرت عائشہ والی روایت ہے مسلم شریف کی کہ اس صورت کے نزول کے بعد آپ کثرت سے دعا پڑھتے تھے بڑھاپے میں، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھو، سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ سارے صحابہ سے امتحان لیا کہ اذا جاء نصر اللہ کے بارے میں بتاؤ، تم لوگ اعتراض کرتے ہو کہ ابن عباس کیوں ہماری مجلس میں بیٹھتا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، تو سورہ اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر کرو۔ سب نے کہا اللہ نے فتح و نصرت کی بشارت دی، بعض نے کہا اللہ نے استغفار کا حکم دیا، بعض خاموش رہے۔ ابن عباس سے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا کہ نہیں، اس میں نبی اس کے موت کی خبر ہے۔ دیکھو کتنی گہری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی خبر ہے کہ جب دین کا غالب آ گیا، فوج در فوج داخل ہو گئے، اب آپ کی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، لہذا موت کی تیاری کیجیے۔ اور موت کی تیاری کیجیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ سورہ لہب مکی ہے اور اس کا نام سورہ مسد بھی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ کے بعد اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو دشمنان ہیں وہ ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ اور ابو لہب کی تباہی و بربادی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خفیہ دعوت کے 3 سال کے بعد اعلانیہ دعوت دی، اور ابو لہب کہا کہ کیا تمہارے لیے تباہی بربادی ہو، کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ نمبر 1، جب ظلمجات بازاروں میں حج کے اندر آپ تبلیغ کرتے تھے، وہ آپ کے پیچھے دوڑتا تھا، پتھر مارتا تھا، آپ نے درس سنا ہے، پتھر مارتا تھا، کہا کسی بات میں سنو یہ مجنون دیوانہ۔ تو اللہ نے یہ صورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو گیا۔ ما غنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال کام نہیں آئے، اس کی کمائی کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب دھکتی آگ میں داخل ہوگا، اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، یعنی لکڑیاں ڈھو کے لاتی تھی، نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اور قیامت کے دن بھی وہ لکڑیوں کو لا کر کے جہنم کی آگ سلگائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی جو ایندھن اٹھانے والی، اس کی گردن میں مضبوط بنی ہوئی رسی ہوگی، مضبوط بنی ہوئی رسی ہوگی۔ آگے چلیے، اس کے بعد قل اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص ہے، مکی ہے۔ ابن مسعود اور حسن اور عطادہ اور عکرمہ اور جابر کے نزدیک، اور قتادہ اور ضحاک اور سدی کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، لیکن صحیح بات ہے امام ابن تیمیہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ مکی میں نازل ہوئی، لیکن جیسے جیسے لوگوں نے اعتراض کیا، کافروں نے اعتراض کیا کہ اپنے رب کی صفت بتاؤ، تو آپ نے قرآن کی تلاوت کی۔ یہودیوں نے کہا اپنے رب کے بارے میں بتاؤ، تو آپ نے قل اللہ احد کی تلاوت کی۔ تو صحیح بات یہ مکی ہے، لیکن جب جب لوگوں نے سوال کیا آپ نے اس صورت کی تلاوت فرمائی۔ ابی بن کعب سے روایت ہے کہ مشرکین نے سوال کیا اپنے نبی کا نسب بیان کرو، اپنے نبی کی صفت، تو اللہ نے سورہ نازل کی۔ ابن ابی حاتم بیہقی نے کتاب الاسماء و صفات میں روایت کیا، یہودیوں کی ایک جماعت ہوئی بن اخطب اور کعب بن اشرف کے ساتھ آئے، کہا اپنے رب کے بارے میں بتاؤ، تو یہ صورت نازل ہوئی، یعنی آپ نے یہ تلاوت کی۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، عبداللہ بن خبیب کو بتایا کہ قل واللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل رب الناس، صبح شام 3 بار پڑھ لو گے، تکفیک من کل شیء، ہر برائی سے، ہر چیز سے اللہ کافی کر دے گا، دنیا اور آخرت کی برائی سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بچا لے گا۔ اور اس صورت کے بارے میں وہ روایت بخاری کتاب التوحید کی، ایک صحابی غزوے میں اپنے قافلے کے امام تھے، وہ قل واللہ احد جو ہے رکوع سے پہلے قل واللہ احد پڑھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پوچھا کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کہا کہ الرحمن کی صفت میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو کہا اس کو خبر دے دو کہ اللہ نے بھی اس سے محبت کی۔ اور قباء میں ایک امام تھا جو نماز پڑھاتا تھا، جب بھی کوئی سورت شروع کرتا تو قل اللہ احد پڑھ کے، صحابہ نے اعتراض کیا، کہا کہ یا تو مستقل اسی کو پڑھو یا نہیں تو دوسری سورت پڑھو۔ کہا نہیں، اگر چاہتے ہو تو میں تمہاری امامت کروں، نہیں تو ہم سے بہتر آدمی کو تلاش لو۔ لیکن اس سے بہتر کوئی امام ان کی نگاہ میں نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرحبک ایہا ادخلک الجنہ، اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قل واللہ احد، آپ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے ذات اور صفات کے اعتبار سے، اللہ الصمد، اللہ پاک اور بے عیب ہے، بے نیاز ہے ہر اعتبار سے، الصمد علم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے،
تمام خوبیوں کے اعتبار سے مکمل ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ جنا ہے نہ اس سے کوئی چیز جنی ہے، ولم یکن لہ کفوا، اور اس کے برابر کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اور اس کے بعد جو فلق اور ناس ہے، جس کو معوذتین کہتے ہیں، پناہ دینے والی صورت یا اس سے پناہ مانگنے والی صورت، اس کے بارے میں مختلف فضیلتیں ہیں۔ عقبہ بن عامر کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر ایسی آیتیں نازل ہوئیں کہ ایسی آیتیں نہیں دیکھی گئیں، پناہ دینے والی صورت المعوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ عابس الجہنی کو بھی آپ نے فرمایا کہ پناہ دینے والی صورت ہے۔ اس صورت کے نزول سے پہلے آپ بہت ساری آیتیں صورتیں پڑھتے تھے، بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، لیکن یعنی اس صورت کے نزول سے پہلے جنوں اور انسانوں کی نگاہ سے پناہ مانگتے تھے، جنوں کی بھی نظر لگتی ہے اور انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے، لیکن جب دو صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ نے تمام دعاؤں کو چھوڑ دیا، انہی دو صورتوں کو پڑھنا شروع کیا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ جاتے تو اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلاتے اور اس میں پھونکتے اور تینوں کل کو پڑھ کر کے دم کرتے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ کو تکلیف ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، لیکن آخری عمر میں جب نہیں پڑھ سک رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ پڑھ کے پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر ملتی تھی، کوئی بھی تکلیف پڑھ کے پھونکو۔ بلکہ بعض روایت ہے جب بھی سو اور جب بھی اٹھو تو دونوں صورت کو پڑھو، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ نظر بد سے بچنے کی بہترین صورت، نظر انسان کی لگتی ہے کہ نہیں؟ العین تدخل رجل القبر، انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو دیگ میں، ہانڈی میں، ٹھیک ہے، لیکن ان دو صورتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے گا۔ اکثر ما یموت بالامتی بعد قضاء اللہ وقدر بالانفس بالعین والحسد، رواہ احمد، سب سے زیادہ میری امت میں موت ہوگی نظر لگنے سے اور حسد سے۔ لہذا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے اور وقت نہیں کہ اس کی تفسیر کی جائے، جیسے اللہ نے فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونکنے والیوں کی برائی سے، جادوگروں کی جادوگری کا تذکرہ ہے۔ من عقد عقدۃ النون ثم نفث فیہا فقد سحر، جس نے گرہ باندھی پھر اس میں پھونکا اس نے سحر کیا، جس نے سحر کیا اس نے شرک کیا۔ ومن تعلق شیء وکیل الیہ، جو کسی چیز کو لٹکاتا ہے اس کا ایمان اسی پر لٹک جاتا ہے۔ نسائی شریف حدیث نمبر 4074۔ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، جس طرح رات کی تاریکی کے بعد دن کا اجالا اللہ لاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے بعد آسانی کے ایام لائے گا۔ من شر ما خلق، مخلوق کی برائی سے، ومن شر غاسق اذا وقب، ڈھانکنے والے کی برائی سے جب ڈھانکنے لگے، تاریک رات کی برائی سے، اندھیرے کے اندر سانپ بچھو نکلتے ہیں، اگر آئی صورت پڑھ لیں گے تو سانپ بچھو سے بھی اللہ بچائے گا۔ ومن شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونکنے والیوں کی برائی سے، جادوگروں کی جادوگری سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ باہر سے جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے اس کا مقابلہ قل اعوذ برب الفلق سے کریں گے، اور وسوسے کے ذریعے شیطان کا حملہ جو آپ کے جسم میں ہوتا ہے اس کا مقابلہ ہم کسے کریں گے؟ قل اعوذ برب الناس۔ انسان کے دل پر شیطان بیٹھا رہتا ہے، جڑ پکڑے لگتا ہے، جیسے اللہ کو یاد کرو بھاگ جاتا ہے۔ ہر انسان کے اوپر ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک شیطان بھی ہے، لیکن قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھو گے تو وسوسہ نہیں ڈال پائے گا، کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، رب الناس میں ربوبیت، ملک الناس میں اسماء و صفات، الہ الناس میں الوہیت، تین توحید کی دونوں قسمیں آ گئی ہے نا۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والوں کی برائی سے، جو پیچھے بھاگ جاتا ہے، جیسے اللہ کا ذکر کرتے بھاگ جاتا ہے یا وسوسہ ڈال کے چھپ جاتا ہے، جسم میں چھپ جاتا ہے کمبخت۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے ہیں۔ لہذا انسان جب نماز کے لیے تیار ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب اذان کے بعد جیسے پھر آ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے، اقامت ہوتی پھر بھاگ جاتا ہے، پھر نماز شروع ہوئی وسوسہ ڈالا، اذکر کذا 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 کذا، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات، اس کو یاد ہی نہیں آتا کتنی رکعت پڑھی۔ تو اس لیے اگر ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے تو وسوسے سے ہم کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن پر تدبر کرنے کی توفیق دے اور قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی مجلسوں کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ اتنے لوگ بڑھیں، جتنے لوگ قرآن کی مجلس میں بیٹھیں گے اسی وقت اللہ کا کتنا انعام ہوتا ہے؟ 4 انعام ہوتا ہے۔ قرآن کی تدبر والی مجلس پر 4 انعام اسی وقت ہوتا ہے۔ نمبر 1، الا نزلت علیہم السکینہ، دل پر سکون نازل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے دل پر سکون ہے یا نہیں؟ بازار والا مزاج اور ابھی جو بیٹھے ہیں دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ابھی سکون محسوس ہو رہا ہے؟ یہ قرآن کی مجلس، تدبر قرآن کی مجلس۔
غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ڈھانپی ہوگی، اللہ تو اپنی رحمت سے ہم کو ڈھانپ لے۔ وحفتہم الملائکہ ویحفون باجنحتہم، آسمان سے زمین تک فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس میں شامل فرما دے اللہ۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور جو قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تدبر قرآن کی مجلس میں، اللہ ان کا ذکر خیر فرشتوں میں کرتا ہے، اللہ ہمارا ذکر خیر فرشتوں میں کر، ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مرسی ٹی وی والوں کو اور ان کے تمام رفقا کو جزائے خیر دے، مسجد توحید کے ذمہ داروں کو اور آپ تمام حضرات سے اللہ راضی ہو، اور آپ سب کے آنے جانے کو اور کوششوں کو قبول فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ جنت کی بازار میں جمع فرمائے، عرش کے سائے میں جمع فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔